ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تمام تعریفات تحلیلات تکبیرات تشریحات تسبیحات تمجیدات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑائیاں عظمتاں صرف اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص لے کے اسی طرح بے شمار ان گنت لا محدود ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطراں تو زیادہ ہواواں دے دھولاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء اجمل الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور فقیدہ ہستی تھے میرے واسطے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام سامعین بزرگوں دوستوں بھائیوں حدیث ساتھیوں استاد محترم صاحب دی موجودگی دے اندر بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہوندا لیکن انہوں نے حکم کیتے انہوں دا حکم پورا کریں ہوئے تو احباب دے سامنے مختصر وقت دے اندر اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا سننا سناونا
اپنے بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے۔ اصل دا خطاب استاد محترم استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب دا ہونے، انہوں نے تشریف آوری تو پہلے چند معروضات تو احباب دے سامنے میں رکھنا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑے بندے نے اور جڑے بندے دی زندگی دے اندر ترائے چیزاں آ گئے، جڑے بندے نے ترائے چیزاں اپنی زندگی دے اندر پا کے دن سے انہیں سمجھو کہ وہ بندے نے ایمان دی مٹھاس کو پا کے دے۔ ایمان دی مٹھاس کو بندے نے سمیٹ کے دے پا کے دے، جڑے بندے نے اپنی زندگی دے اندر ترائے چیزاں پا کے دے۔ انہاں ترائے چیزاں وچوں ایک چیز دا میں تسا احباب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا۔ پہلی چیز اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی اللہ ورسولہ، جڑے بندے دی زندگی دے اندر اللہ اور اندر رسول دی محبت آ گئی ہے، سمجھ کرو کہ این بندے نے ایمان دی مٹھاس کو پا کے دے سی۔ اور جڑے بندے دی زندگی دے اندر اللہ دے رسول دی محبت کوئی نہیں، سمجھو کہ این بندے دی ایمان دی مٹھاس کو نہیں پاتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت بندے کو ہوئے، بندہ کریں گناہ نہ کرے سے۔ اگر بندے کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت تے پیار ہوئے، بندہ کریں شراب دے قریب نہ ویسے۔ اگر بندے کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت تے پیار ہوئے تو بندہ کریں بے دا حق نہ کھو سے۔ اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل وچ ہوئے تو بندہ کریں شرک نہ کرے سے، کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پہلی چیز ہے، اللہ تو بعد اللہ دے رسول دی محبت ہے۔ اور جڑے بندے نے ایمان دے مٹھاس کو نہیں پاتا، اللہ دے رسول اللہ دی محبت کو اپنے دل اندر نہیں سمیٹا، فرمایا او بندہ ایماندار ہی کوئی نہیں۔ مٹھاس پاؤنا تو دور دی گل ہے، جنہیں دل وچ اللہ دے رسول دی محبت کوئی نہیں تو ایماندار ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وچوں اور تک کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جڑے بندے دے دل وچ اولاد دی محبت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو زیادہ ہے، جڑے بندے دے دل وچ اپنے والدین دی محبت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو زیادہ ہے، جڑے بندے دے دل وچ ساری کائنات کو زیادہ ساری کائنات دی محبت ہے لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بعد ہے، تو سمجھو بندہ ایماندار کوئی نہیں۔ یعنی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پہلی چیز ہے، والدین کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زیادہ پیار کرنے، اولاد کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زیادہ پیار کرنے، ساری کائنات کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے، ول سارا ایمان اللہ دے ہاں مکمل ہو سکے۔ ان حدیث کو میں آسان لفظاں تو احباب دے سامنے بیان کرنا۔ ایک پاسو والدین دی محبت کھڑی ہے، بے پاسے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کھڑی ہے۔ والدین دی محبت کچھ اور چاہتی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کچھ اور چاہتی ہے۔ فرمایا ایماندار بندے کو چاہیے والدین دی محبت اللہ دے رسول دی محبت تے قربان کر دے، وہ ایماندار ہے۔ جڑے بندے نے
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوتے والدین دی محبت قربان کی دے سے ایک بندے کو اولاد دی مال محبت ہے، اولاد دی محبت کوئی اور چاہتی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کوئی اور چاہتی ہے۔ ایماندار بندے کو چاہیے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے ہوتے والد اولاد دی محبت کو قربان کر سکے۔ بے شمار مثالیں، وقت مختصر ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تو کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، صرف میں خالی دعویٰ کیتے رہ گئے تو فتربصوا پیچھے انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیتے ہیں جنہیں رشتے نال انسان کو محبت ہوندی ہے۔ فرمایا اگر انہیں رشتے نال تو کو محبت دے پیار ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بعد سمجھو کہ اللہ دا عذاب آون والا ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پیچھے یہ قوم کو ہدایت بھی نہیں دینا۔ ہدایت کہاں مل سی جنا پہلے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ محبت ہو سی۔ فرمایا قل ان کان وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا سارے رشتہ داروں کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے، والدین کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے، اولاد کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے، اپنے بیوے کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے، اپنے مال کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے، اپنے بیڑگے کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے۔ اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے دے اندر باپ دی محبت آوے تا باپ دی محبت قربان کر سڑ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر۔ فرمایا اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وہ اولاد دے مقابلے دے اندر آندی ہے تو اولاد دی محبت قربان کر سڑ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے مقابلے دے اندر۔ اللہ کریم فرماندا ہے اگر تیرے دل وچ محبت اللہ دے رسول دی، اگر اولاد کو بعد وچ ہوئی، تیرے دل وچ بلگاں دی محبت ہوئی، تیرے دل وچ والدین دی محبت ہوئی، اللہ دے رسول دی محبت کو پہلے فتربصوا پیچھے انتظار کر، اللہ دا عذاب تیرے تے آون والا ہے، اللہ دے عذاب دا انتظار کر، اللہ دا طرح دا عذاب ہوندے کرے، اللہ تعالیٰ زلزلے دے کے عذاب دے دے کرے، اللہ تعالیٰ طرح دے عذاب بندے تے سلاب دے حالت وچ پیش کریں دے۔ اللہ کریم فرماندا اگر میرے عذاب کو بچنا ہی تا اپنے دل وچ ساری کائنات کو زیادہ اللہ دے رسول دی محبت دل وچ پا، ساری کائنات کو حتیٰ کہ اپنے جان کو بھی زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہوئے۔ توجہ کرے اپنی جان کو زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہوئے۔ توجہ کرے میں دلیل لینا، اگر اپنے جان کو زیادہ اللہ دے رسول نال پیار کوئی نہیں تو سمجھو کہ تھوڑا ایمان اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ کریں نبی علیہ السلام مینالن اللہ دے پیارے پیغمبر نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سفر ہوندہ پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال پیار ہے، پیار ہے نہ ہے انہوں کو پیار ہے آپس اندر محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، فرماون لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبت دا اظہار جا کیتے ہیں، فرماون لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو تواڈے نال ساری کائنات کو زیادہ محبت ہے الا من نفسی، لیکن اپنی جان کو زیادہ تا محبت کوئی نہیں،
باقی ساری کائنات کو زیادہ تورے نال پیار ہے، والدین کو بھی زیادہ تورے نال پیار ہے، اولاد کو بھی زیادہ تورے نال پیار ہے، اپنے خاندان تے کنبے تے قبیلے کو بھی زیادہ تورے نال پیار ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا جملہ استعمال کیے تھے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے سے، وہ جواب تے توجہ کرے، آج اسامی تا محبت دا دعویٰ کی دی ودا ہے، کریں دے اپنی مرضی ودا ہے، محبت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے، تے کریں دے زندگی اپنے مرضی دے مطابق گزریں دے ودا ہے۔ اگر اللہ دے رسول نال محبت ہو گیا کریں بے دا حق نہ کھوا، اگر اللہ دے رسول نال محبت ہو گیا تو اسا امام دے طریقے دے مطابق نمازاں نہ پڑھوا، اگر ساکو اللہ دے رسول نال محبت ہو گیا کہ اسا اپنا طریقہ رائج نہ کروا، اسا کو مولوی کے فلائی میں کے اللہ دی قسم دے کر رسول دا کلمہ پڑھی تو رسول دا نال اوے محبت کر جی میں صحابہ نے محبت کی دی ہے۔ اندازہ لوائے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عمر اجا تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا، اللہ اکبر، اے عمر اجا تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، میں کن ساری کائنات کو زیادہ محبت ہے تو نال الا من نفسی، سوائے اپنی جان دے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں تھیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجا میرا ایمان مکمل نہیں تھیا تو تسا گواہ تھی ونو میں کو اپنی جان کو بھی زیادہ تو نال پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان عمر، اے عمر ہون تیرا ایمان مکمل تھا اپنی جان کو بھی زیادہ، لیکن محبت دا دعویٰ تا کروں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اپنے زندگی دے اندر نہ گھننا ہو تو کیا فائدہ؟ اصل تا ہے محبت دا دعویٰ کیتے سے تو والا اون دے بعد عملی طور تے سم میدان وچوں صرف دعویٰ کیتے سا کو محبت رسول اساں عاشق رسول ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، حالانکہ یہ لفظ جڑا عشق دا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت نہیں ہو سکتا۔ العشق هو الحب مع الشہوہ لسان العرب، عشق یوں جی محبت ہے جنڈی محبت وچ شہوت شامل ہوئے۔ ساکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق نہیں، ساکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ صحابہ نے جڑا لفظ استعمال کیتا یا محبت دا استعمال کیتا یا مودت دا لفظ استعمال کیتا یا خلت دا لفظ استعمال کیتا، عشق دا لفظ کتنے استعمال نہیں تھا۔ ساکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، عشق نہیں، پیار ہے ساکو نبی علیہ السلام دے نال۔ تو نبی علیہ السلام دے نال پیار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اساں اپنی زندگی وچ نہ گھننا ہو تو سمجھو کہ اساں اپنے دعوے سچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہوئے تو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی وچ نہ ہوئے، کیا اساں اپنے دعوے دے اندر سچے ہیں؟ کدے سچے کوئی ان سے۔ اللہ دی قسم ہے صحابہ نے جب محبت کیتی ہے تو والا دعویٰ کتنے محبت تو والا عملی طور تے میدان میں چاہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اطاعت کر کے دکھائیے، اتباع کر کے دکھائیے، اصل محبت ہے بھی یا اتباع تے اطاعت، اندازہ لوا دلیل لینا، توجہ ہوں یہ احباب دے۔ نبی علیہ السلام نا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھاندے پین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاندے ایک لقمائی میں دسترخوان ہوتے ڈھائے پے، توجہ احباب دی، توجہ ہے نا سارے دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی میں روٹی کھاندے میں دسترخوان دے ایک لقمائی میں زمین تے ڈھائے پے، دسترخوان ہوتے ڈھائے پے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہ کے صاف کر کے میں کھاور دا ارادہ کی دینے، نال ایک غلام بیٹھا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، او آکھن لگے او میرے آقا
میرے سردار ایک کیا پہ کہنے ہو ایڈے دنی میں پہ سامنے یہودی بیٹھن دے دنی میں پہ سامنے عیسائی بیٹھن دے دنی میں پہ سامنے آتش پرست بیٹھن دے دنی میں پہ سامنے بھادی پوجا کرنا لے بیٹھن اے کیا اقسام جو مسلمان کو روٹی نہیں مل دے تے مسلمان ڈٹھے ہوئے لکمین لٹھے ہوئے لکمائے ڈٹھے ہوئے نیوالے اپنا چاہ کے کھان دے ودن اے کیا اقسام حضرت حذیفہ نے جڑا جواب دیتے ہیں اللہ دی قسم جواب میں سونے دے پڑی نہ لکھا وطنی حق ادا نہیں ہو سکتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آترکو سنت حبیبی لہاولا اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماون لگے او میرا غلام تے کوئی عزت بے عزتی نہیں لگی ہوئی ہے میں کو آمنہ دلال دی سنت دی لگی ہوئی ہے اللہ اکبر تو آدھے عزت بے عزتی دا مسئلہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دا سنت طریقہ ہے جڑے ویلے دسترخوان تے لقمہ ڈھائے پوے او کو چاہ کے صاف کر کے کھا سننا یہ اللہ دے پیغمبر دی سنت ہے یا میں انہاں لوگاں دی وجہ کولو انہاں یہودیاں دی وجہ کولو انہاں عیسائیاں دی وجہ کولو انہاں ظالماں دی وجہ کولو میں اللہ دے پیغمبر دی سنت کو کیویں چھوڑ دیواں اے ہن صحابہ کرام ان محبت ہونی چاہیے اندازہ لو نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے ان دی داڑھی دے دو یا ترائے والن توجہ ہوئے احباب دی آخری گال پہ انشاءاللہ استاد محترم صاحب دا بیانوں سے ان دی داڑھی مبارک دے دو یا ترائے والن قدرتی طور تے بعض بندے کو ایمیں ہوندے دو یا ترائے یا چار یا پانچ ایمیں وال ہوندے قدرتی طور تے انہوں کو ساتھی آگن لگے دو تے ترائے وال رکھیں ودائیں بلا ایندے نال کیڑے اللہ دے پیغمبر دے تو سننا زندگی دے ودے سمجھ نہیں آدے پائے صحابی نے جڑا جواب دیتے اللہ دے قسم ہے او عجبی طریقے کتب دے اندر جواب موجود ہے صحابی آکھن لگے میں انہاں دو والا دے نال یا ترے والا دے نال اللہ دے پیغمبر دیا چار سنتا کو زندہ کیتے ودا کتنا سنتا چار سنتا کو زندہ کیتے ودا انہاں دو یا ترے والا دے نال میں اللہ دے پیغمبر دے چار سنتا کو زندہ کیتے ودا ساتھی حیران تھی گئے بلا تو کیڑا ہی نہ چاہیا رو والا دے نال اللہ دے پیغمبر دے سنتا زندہ کیتے ودا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دا صحابی جواب نے دے پہلی سنت زندہ کیتے ودا اللہ دے پیارے پیغمبر دے سنت ہے نبی علیہ السلام داڑھی مبارک کو دھو سنینا میں نہ دو والا کو ترے والا کو دھو سنینا اللہ دے پیغمبر دے پہلی سنت زندہ کی دے ودا انہاں دو والا کو ترے والا کو دھو سنینا اے پہلی سنت زندہ کی دے ودا دو جی سنت اے زندہ کی دے ودا صحابہ کو کیوں نبی دے طریقے نال پیار ہے اج تو نبی علیہ السلام دے طریقے نال پیار ہوئے ہاں تو سا کوئی حالت ساری نہ ہوئے ہاں ساری یہ کیفیت نہ ہوئے ہاں سا کوئی سچا پیار ہوئے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام دا صحابی توجہ احباب دے ہونے چاہیے توجہ احباب دے ہونے چاہیے نبی علیہ السلام دا صحابی بوجی سنت رسیں دے کہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے کہ اپنے داڑھی مبارک کو تیل لیندن میں انہاں دو یا ترے والا کو تیل ولا سندا تے اللہ دے پیغمبر دے دوجی سنت کو زندہ کیتے ودا تریجی سنت اللہ دے پیارے پیغمبر دے ہیں نبی علیہ السلام اے داڑھی مبارک کو کنگھی دینا میں نہ دو والا کو ترے والا کو کنگھی بھی دے سننا میں اللہ دے پیغمبر دے اے بھی سننا زندہ کی دے ودا آتے چوتھی سنت ہے اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے داڑھی مبارک کو معاف کی دے ودا میں نہ دو ترے والا کو معاف بھی کی دے ودا آتے اللہ دے پیغمبر دے چار سنتا زندہ کی دے ودا آج سارے دعویٰ کیتے بیٹھے نا سکو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہے آج کیڑا بندہ ہے جڑا سچے دل نال آج وعدہ کرے تو آج تو بعد میں داڑھی کو کچھ نہ رکھسا کون ہے جڑا وعدہ کریں دے آج سچے دل نال وعدہ چکرو ہاتھ کھڑا کرو جڑے سچے دل نال وعدہ کریں دے جو آج تو بعد ایسا اللہ دے پیغمبر دے سنت کو کچھ نہ رکھسا معاف کر دے سو ہاتھ کھڑا کرو اتنا سارے جانے کو پوچھو جا سے میں تو بڑا محب رسول ہوں میں کو تو بڑا پیار اتنا پیار ہے کہیں کو جتنا میں کو پیار ہے تو آج ہاتھ کھڑا کرنے واسطے کوئی
اندازہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ساری حالت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ دے رسول اللہ دے نال سچی محبت سچا پیار نہ کرے سو تو پیچھے طرح طرح دے عذاب ہی آندے رہے ویسن۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساکو انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہن انشاءاللہ استاد محترم